السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا سبق ہے سفر شام سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح تک۔ پچھلے سبق میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے لے کر حضرت ابو طالب کی کفالت تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم نے سفر شام سے شروع کرنا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 12 برس کی ہوئی تو حضرت ابو طالب نے تجارت کے لیے شام کے سفر کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ چلنے کی خواہش ظاہر کی۔ سفر کی مشکلات کی وجہ سے وہ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے، لیکن حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل شکنی کو برداشت نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر پر اپنے ساتھ لے گئے۔ یعنی کہ اس زمانے میں جو سفر تھا وہ بہت ہی مشکل تھا، یا تو لوگ پیدل سفر کرتے تھے یا گھوڑوں اور اونٹوں پر سفر کرتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے عرب کا علاقہ ریگستان کا علاقہ ہے تو گرمی بھی بہت شدید ہوتی تھی، جس سے پیاس کی طلب بہت بڑھ جاتی تھی۔ ان وجوہات کی بنا پر حضرت ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضد کی جانے کی تو آپ منع نہ کر سکے اور ان کو بھی اپنے ساتھ سفر پر لے گئے۔ جنگ فجار، یہ چھوٹا سا اس کے بارے میں انہوں نے ایک نوٹ دیا ہوا ہے۔ آپ کو بتایا گیا کہ جنگ فجار کو فجار کیوں کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کو فجار اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ان مہینوں میں لڑی گئی جن میں عربوں کے نزدیک لڑائی کرنا حرام تھا۔ اسلام میں 4 مہینے ایسے ہیں جس میں لڑائی کرنا حرام ہے۔ وہ اسلام سے پہلے بھی حرام تھا اور اسلام کے بعد بھی حرام ہے، تو یہ ان مہینوں میں لڑائی لڑی گئی، اس لیے اس کو فجار کہا جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے عربوں کا چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے لڑنا معمول تھا۔ اس طرح کی ایک لڑائی قریش اور قبیلہ کیس کے درمیان بھی ہوئی۔ اس جنگ میں قریش حق پر تھے، اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں اپنے قبیلے کی طرف سے حصہ لیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑک پن کا دور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑوں کو تیر پکڑایا کرتے تھے اور آخرکار اللہ تعالیٰ نے قریش کو فتح دی۔ حلف الفضول، جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے کہ عربوں کے درمیان آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں جو کئی سالوں تک جاری رہتی تھیں۔ اس دور میں چند لوگوں نے مل کر لڑائی کا سلسلہ ختم کرنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ کسی کو ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس عہد نامہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے تھے۔ اتفاق سے اس عہد نامے پر دستخط کرنے والے سرکردہ سرداروں کے ناموں میں لفظ فضل آتا تھا، اس لیے اس عہد نامے کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ اس عہد نامے کے اہم نکات یہ ہیں: مکہ سے بد امنی دور کریں گے، مسافروں کی حفاظت کریں گے، غریبوں کی امداد کرتے رہیں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے، کسی ظالم کو مکے میں رہنے نہیں دیں گے۔ یہ عہد نامہ چونکہ ظالم کے خلاف مظلوم کی حمایت میں تھا، اس لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، وہ معاہدہ مجھے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اگر اس قسم کا معاہدہ دور اسلام میں ہوا تو میں اسے ضرور قبول کروں گا۔ سرخ اونٹوں سے مراد تھا، یعنی کہ سرخ اونٹ بہت نایاب تھے اور بہت زیادہ قیمتی ہوتے تھے۔ اس میں بھی ایک چھوٹا سا نوٹ ہے آپ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس معاہدے کے بدلے اگر کوئی مجھ کو سرخ اونٹ کے 100 عدد اونٹ بھی دے تو میں قبول نہ کروں، اور آج ایسے معاہدے کے لیے مجھے کوئی بلائے تو میں حاضر ہو جاؤں۔ یعنی کہ اگر رکنے کے لیے مجھے کوئی 100 اونٹ بھی دے تو میں اس کو قبول نہیں کروں گا، اور اگر کوئی اس طرح کا معاہدہ ہو تو میں اس کے بلانے پر ضرور حاضر ہو جاؤں گا، یعنی اس معاہدے میں شامل ہو جاؤں گا۔ آگے ہے جی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ معظمہ کے ایک شریف خاندان کی معزز مالدار خاتون تھیں۔ ان کی شرافت اور پاک دامنی کی وجہ سے لوگ انہیں طاہرہ یعنی پاک دامن کے نام سے پکارتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور صداقت کا چرچا سنا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے غلام میسرہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامان تجارت ملک شام لے جانے کی درخواست پیش کی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درخواست قبول کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارتی سامان لے کر شام تشریف لے گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمدہ اخلاق اور دیانت داری کی وجہ سے تجارت میں بہت زیادہ نفع ہوا۔ سفر شام سے واپسی پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام میسرہ سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرافت اور ایمانداری کے واقعات سنے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے مشورے سے یہ پیغام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے بارے میں جو خاص ایک بات کہی تھی وہ آپ کو ایک نوٹ کی صورت میں اوپر دی گئی ہے، اس کو ذرا پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، وہ سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائیں۔ انہوں نے اس وقت میری نبوت کی تصدیق کی جب دوسرے لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اور انہوں نے اس وقت میری مدد کی جب کوئی اور میرا مددگار نہیں تھا۔ یہ گولڈن ورڈز ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہے تھے۔ اگلے پیج پہ آ جائیں۔ درج ذیل میں سے درست جواب کا انتخاب کریں اور متعلقہ دائرے کو کالے یا نیلے پین سے بھریں۔ جب حضرت ابو طالب ملک شام جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنے برس تھی؟ 10، 12، 14، 15۔ کتنے برس تھی؟ 14۔ اس کو آپ نے سرکل کرنا ہے، سرکل کو کلر کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس ملک کا سفر کیا؟ شام، مصر، عراق، ایران۔ شام کا سفر کیا تو اس سرکل کو آپ نے کلر کر دینا ہے۔ جنگ فجار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچاؤں کو کیا پکڑاتے تھے؟ تلوار، تیر، بندوق، گولیاں۔ تیر پکڑاتے تھے۔ تیر کو آپ نے سرکل جو بنا ہوا ہے اس کو کلر کر دینا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ 25، 35، 40، 45۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی تو آپ نے 25 والے سرکل کو کلر کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کون سے چچا کے مشورے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا پیغام قبول کر لیا؟ حضرت عباس، حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ، ابو لہب۔ کس کے مشورے سے کیا تھا؟ حضرت ابو طالب کے۔ تو حضرت ابو طالب سے پہلے جو سرکل ہے اس کو آپ نے کلر کر دینا ہے۔ اور بک کے اوپر دیکھیں یہ مختصر جواب دینے ہیں آپ نے، شارٹ کویسچن آنسرز جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ نے کر کے مجھے اس کی پک سینڈ کرنی ہے۔ یہ آپ کا سوال ہے، پہلا اور دوسرا اس پیج پہ ہے، تیسرا، چوتھا اور پانچواں۔ 5 یہ سوال ہیں، ان کے یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ یہ آپ نے کر کے مجھے اس کی پکس بھیجنی ہے۔ آگے ہے درست جواب پر ٹک اور غلط پر کراس کا نشان لگائیں۔ اسلام سے پہلے عرب قبیلے معمولی باتوں پر آپس میں نہیں لڑتے تھے، کراس لڑتے تھے۔ جنگ فجار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بڑوں کو تیر پکڑاتے تھے، ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدہ حلف الفضول میں شرکت نہیں فرمائی، کراس ہے، شرکت فرمائی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ کی ایک مالدار خاتون تھیں، ٹھیک ہے۔ سفر کے دوران حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔